اہل زمین پر شیطان کا راج ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگی ہوئی مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ابلیس نے پوری قوم کو کفر و شرک میں مبتلا کر دیا ہے۔ گھر بت کدے بن چکے ہیں اور 5 بتوں کو اپنا معبود تصور کر لیا گیا ہے۔ انہی 5 بتوں کو انہوں نے مشکل کشا، حاجت روا ٹھہرا رکھا ہے۔ قرآن کریم نے ان بتوں کے نام ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر بتائے ہیں۔ لوگ انبیاء سابقین یعنی اول بشر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس اور حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات کو یکسر بھلا چکے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے تو ان کی بڑھتی ہوئی کفرانہ حرکتوں کے سبب ان سے جہاد بھی کیا تھا، جس کا وقتی طور پر فائدہ بھی ہوا اور لوگ واپس دین حق کی جانب پلٹے، لیکن اب تو حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی وفات پائے سینکڑوں برس گزر چکے ہیں۔ اولاد آدم کی نافرمانیاں اور شیطان کی مکاری اور عیاری نے پوری زمین کو کفر و شرک، برائی اور بے حیائی کی غلاظتوں سے مکمل بھر دیا ہے۔ ابلیس اپنی کارکردگی پر بہت خوش ہے اور ادھر آسمانوں میں فرشتے اہل زمین کی مخدوش حالت اور شیطان کی کامیابی اور اس کے مکر و فریب پر حیران بھی ہیں اور پریشان بھی۔ ان کی نگاہیں بار بار بیت المعمور کی جانب اٹھتی ہیں۔ وہ منتظر ہیں کہ اللہ کب ان کی تباہی اور بربادی کا حکم نازل فرمائیں گے، لیکن اللہ کے فیصلے تو بڑی حکمت والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ جب اس کی نافرمانیاں اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہیں تو وہ نبی مبعوث فرماتا ہے، اور اگر قوم نبی کی باتوں کو بھی نہ مانے تو پھر قہر الہی نازل ہو کر رہتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم ہی میں سے ایک نیک شخص حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز فرما دیا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے ان سے کہا، میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے اور یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ اگر تم اسی طرح کفر و شرک میں مبتلا رہے تو مجھے ڈر ہے کہ تم کسی سخت عذاب الہی میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ لیکن قوم نے ان کی ہدایت کو حقارت سے ٹھکرا دیا۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو 40 برس کی عمر میں نبوت عطا فرمائی۔ طوفان سے پہلے آپ علیہ السلام مسلسل 950 برس تک اپنی قوم کو واعظ و تبلیغ کرتے رہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 برس کم 1000 برس رہے۔ یوں قرآنی تصریح کے مطابق ان کی عمر 950 برس سے تجاوز کر گئی۔ قوم کی بے راہ روی اور مصائب کا کوہ گراں یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام طویل عرصے سے ہمہ وقت تبلیغ دین میں مصروف رہنے کے باوجود اپنی قوم کی بے راہ روی پر بڑے دل گرفتار رہتے۔ ان کی قوم انہیں طرح طرح کی اذیتیں دیتی، ان پر مصائب کے پہاڑ ڈھاتی، لیکن وہ صبر کرتے، ان کے لیے دعائے خیر کرتے رہتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی نبی کو اپنی قوم کے ہاتھوں اتنی تکلیف اور اذیت نہیں پہنچی جتنی حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کے ہاتھوں برداشت کرنی پڑی۔ کافر ان کو ڈراتے تھے، دھمکاتے تھے اور تبلیغ سے باز رکھنے کے لیے اتنا مارتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ کبھی ان کے گلے میں پھندا ڈال کر بازاروں میں گھسیٹتے پھرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت منقول ہے، فرماتے ہیں کہ ان کی قوم انہیں اتنا مارتی کہ وہ گر جاتے۔ ان کو کمبل میں یہ لوگ لپیٹ کر کسی مکان یا کسی ویرانے میں پھینک دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا، مگر پھر جب ان کو ہوش آ جاتا تو دوبارہ اپنی قوم کو راہ حق کی طرف بلانے میں مصروف ہو جاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغی جدوجہد 950 سال تک جاری رہی۔ رات کی تنہائیوں میں وہ آنسو بہاتے اور آنسوں کے سمندر کے دوران اپنے رب کریم سے قوم کے لیے دعائیں کرتے کہ اے میرے پروردگار، میری قوم نادان ہے، ناسمجھ ہے، اسے معاف کر دے۔ نیز اس دوران اپنی قوم کو ہر ممکن طریقے سے سمجھاتے رہے، کبھی عذاب الہی سے ڈراتے رہے تو کبھی دوزخ کی سختیوں اور جنت کی نعمتوں کا ذکر فرماتے۔
لیکن قوم ان کا تمسخر اڑاتی، پھبتیاں کستی، گویا وہ کانوں سے بہرے اور آنکھوں سے اندھے ہو چکے تھے۔ اس طویل جدوجہد کے نتیجے میں صرف 80 لوگ ایمان لائے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم کی بدحالی پر بہت غمزدہ رہنے لگے، لیکن امید کا دامن انہوں نے کبھی نہیں چھوڑا۔ مگر کب تک؟ آخر کار طویل اور سخت ترین کاوشوں کے بعد وہ لمحہ بھی آ گیا کہ جب آپ علیہ السلام قوم سے بالکل مایوس ہو کر اپنے رب کریم کے سامنے اپنی معروضات پیش کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، نوح علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، اے میرے پروردگار، میں اپنی قوم کو دن رات بلاتا رہا، لیکن وہ میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگتے رہے۔ میں نے جب کبھی انہیں تیری بخشش کی طرف بلایا تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، اپنے چہروں کو کپڑوں سے چھپا لیتے اور ضد، تکبر اور غرور کرتے۔ میں نے ان کو اعلانیہ، خفیہ، غرض ہر طرح سے سمجھایا اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے پانی برسائے گا، تمہارے مال و اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ آخر تم کو کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تم کو کئی طرح سے بنایا ہے؟ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان اور اوپر تلے بنائے ہیں اور ان میں چاند کو خوب جگمگاتا ہوا اور سورج کو چراغ بنایا؟ اور اللہ ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے، پھر وہ تمہیں اس زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یکا یک تم کو نکال کھڑا کر دے گا۔ اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، میرے رب، انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے۔ ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ود اور سعا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو کبھی ترک نہ کرنا۔ انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب پہلے غرق کر دیے گئے، پھر آگ میں ڈال دیے گئے، تو انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔ اور نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پروردگار، کسی کافر کو روئے زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ۔ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا وہ بھی بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا۔ اے میرے پروردگار، مجھ کو، میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف کر دے، اور ظالموں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی گزارشات بارگاہ خداوندی میں قبول فرما لی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی نازل فرمائی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا، اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں، ان کے سوا اب اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ، اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ، اور ان کافروں سے متعلق اب کوئی گفتگو ہم سے نہ کرنا، کیونکہ یہ سب لازمی طور پر غرق کر دیے جائیں گے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بعض بزرگوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم بھی فرمایا کہ فلاں درخت اگاؤ جس سے کشتی بنائی جائے گی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے وہ درخت اگایا اور 100 سال تک اس کا انتظار کیا، پھر اس کو کاٹ کر چھیلا، ہموار کیا۔ اس میں بھی ایک قول کے مطابق 100 سال اور دوسرے قول کے مطابق 40 سال کا عرصہ لگ گیا، واللہ عالم۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ حضرت سوری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ لکڑی ساگوان کی تھی، اور دوسرے قول کے مطابق وہ صنوبر کے درخت کی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اس کشتی کی لمبائی 1200 گز اور چوڑائی 600 گز تھی۔ ایک اور قول کے مطابق لمبائی 2000 گز اور چوڑائی 100 گز تھی۔
حضرت سوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی کے اندرونی اور بیرونی حصوں میں تارکول یعنی ڈامبر اچھی طرح سے ملنے کا حکم ملا تھا، اور ہدایت کی گئی تھی کہ کشتی کے سامنے کا حصہ بلند اور اٹھا ہوا ہو تاکہ وہ پانی کو چیر سکے۔ اس کشتی کی اونچائی 30 گز تھی اور اس میں 3 منزلیں تھیں۔ کشتی کے اوپر ایک ڈھکن تھا جس سے وہ بند کر دی جاتی تھی۔ بحوالہ قصص الانبیاء ابن کثیر۔ گویا آج کے زمانے کے مطابق وہ عظیم آبدوز تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف تھے۔ قوم کے سردار آپ علیہ السلام کے پاس سے گزرتے تو ہنسی مذاق اڑاتے، پھبتیاں کستے، یہاں تک کہ کشتی تیار ہو گئی، اور جب عذاب الہی کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر قسم کے جانور کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لو، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں بھی سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے احکام خداوندی کے مطابق سب کو سوار کر لیا اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ آخرکار طوفان کے آثار ظاہر ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے ہر گوشے سے پانی ابلنے لگا۔ آسمان سے قیامت خیز بارش ہر شے کو بہا کر لے جانے کے در پہ تھی۔ گویا قیامت کا منظر تھا۔ کشتی طوفان کی پہاڑ جیسی اونچی لہروں پر تیر رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو دیکھا جو ایک اونچے مقام پر موجود تھا۔ انہوں نے کہا، اے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ اس نے کہا، ابا میری فکر نہ کرو، میں ابھی اس سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج قہر الہی سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اسی اثنا میں ان دونوں کے درمیان پانی کی ایک بڑی لہر حائل ہو گئی اور وہ غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے اپنے بیٹے کی مغفرت اور نجات کے لیے عرض کی، اے میرے پروردگار، تو نے میرے گھر والوں کی بخشش کا وعدہ فرمایا ہے تو یہ بیٹا بھی گھر والوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ طوفان نوح علیہ السلام میں پانی کی لہریں اس قدر بلند تھیں کہ انہوں نے روئے زمین کے تمام پہاڑوں کو بھی چھپا لیا تھا۔ زمین پر کوئی بھی چیز زندہ سلامت نہ تھی، سب کچھ نیست و نابود ہو چکا تھا۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی پہاڑ نما کشتی تھی جو اللہ کی مدد سے پانی کی بلند و بالا بپھری خوفناک موجوں میں تیرتی پھر رہی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کشتی میں 80 اشخاص تھے اور ہر ایک کے ساتھ ان کا کنبہ بھی تھا، اور یہ لوگ کشتی میں تقریباً 150 دن رہے، اور اللہ تعالیٰ نے کشتی کا رخ مکۃ المکرمہ کی طرف پھیر دیا تھا۔ کشتی 40 دن بیت اللہ کے گرد چکر لگاتی رہی۔ اس کے بعد اس کا رخ جبل جودی کی طرف پھیر دیا گیا جہاں وہ ٹھہر گئی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اہل زمین کی خبر لینے کے لیے ایک کوے کو بھیجا۔ کوے نے زمین پر مردار دیکھے تو ان پر جھپٹ پڑا اور تاخیر کر دی، جس کی وجہ سے کبوتر کو بھیجا۔ کبوتر ایک زیتون کے پتے کو لے کر آیا اور اس کے پاؤں کیچڑ میں لتھڑے ہوئے تھے، جن کو دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگا لیا کہ زمین خشک ہو چکی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ سے زمین پر اتر آئے اور ایک بستی تعمیر کی جس کا نام سمانین رکھا، یعنی 80 آدمیوں کی بستی۔ اسی دوران ایک مرتبہ صبح کو اٹھے تو ہر آدمی کی زبان بدل چکی تھی، یعنی 80 زبانیں ہو چکی تھیں۔ لوگ ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھ پا رہے تھے تو حضرت نوح علیہ السلام ہر ایک کی ترجمانی فرماتے تھے۔ حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ قوم نوح علیہ السلام کے یہ افراد محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو کشتی سے باہر آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ قصص القرآن کے نہایت ایمان افروز واقعات میں سے ایک ہے، جس کی تفصیل سورہ نوح کے علاوہ سورہ اعراف، سورہ یونس، سورہ ہود، سورۃ المومنون، سورۃ الشعراء، سورہ عنکبوت، سورۃ الصافات
اور سورۃ القمر میں موجود ہے۔ نیز دیگر صورتوں میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ سورہ نوح 28 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ اسلام کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں شامل ہے۔ یہ اس دور میں نازل ہوئی کہ جب کفار مکہ کی مخالفت شدت اختیار کر چکی تھی، مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارک کو نازل فرما کر ایک طرح سے کفار مکہ کو متنبع فرمایا کہ اگر وہ راہ راست پر نہ آئے تو ان کا انجام بھی وہی ہو سکتا ہے جو قوم نوح علیہ السلام کا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح علیہ السلام کو اس کی نافرمانیوں کے سبب طوفان باد و باراں کے ذریعے غرق کر دیا تھا۔ کوئی جاندار شے باقی نہیں بچی۔ کشتی میں موجود افراد اور جانوروں کے سوا ہر چیز نیست و نابود ہو چکی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان تھم گیا اور پانی خشک ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہیں اتر آؤ۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک نئی بستی بسا کر دنیا کے کاروبار کو اس سرے نو جاری و ساری کیا۔ اس لیے آپ علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی تیار ہو گئی تھی تو حکم آیا کہ اس میں آپ اہل ایمان اور تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا سوار کروا لیں، جس پر حضرت نوح علیہ السلام نے عمل کیا۔ تمام جانوروں کو کشتی میں سوار کرا دینے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دراز گوش یعنی گدھا باقی رہ گیا ہے، اور وہ دونوں اگلی ٹانگیں کشتی میں رکھ کر پچھلے دھڑ کا زور لگا کر چڑھنا چاہتا ہے، مگر اس سے چڑھا نہیں جاتا کہ خبیث شیطان نے اس کی دم پکڑ رکھی ہے، اور وہ لعین اس گدھے کے ساتھ خود کو کشتی میں سوار ہونا چاہتا ہے۔ غرض یہ کہ گدھا ہر چند زور لگا کر چڑھتا ہے مگر نہیں چڑھا جاتا۔ آخرکار حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا اور سمجھ گئے کہ ایک پرانا پاپی گدھے کے ساتھ لگ گیا ہے اور اسے چھوڑتا نہیں ہے، تو غصے میں آ کر آواز دی، اے گدھے، فوراً کشتی میں چلا آ، اگرچہ تیرے ساتھ شیطان بھی آ جائے۔ اتنا سننا تھا کہ شیطان گدھے کی پیٹھ پر سوار ہو گیا اور گدھا ایک ہی جست میں کشتی پر سوار ہو گیا۔ پھر تو شیطان گدھے کو چھوڑ کر کشتی کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ ادھر سے حضرت نوح علیہ السلام سب کا معائنہ کرتے ہوئے جب اس کونے میں آئے تو اس پرانے گنہگار کو دیکھا۔ اسی وقت آپ پہچان گئے۔ فرمایا، اے لعین، تو یہاں کیوں اور کس کی اجازت سے آیا؟ شیطان نے جواب میں کہا کہ میں آپ کی اجازت سے آیا ہوں۔ آپ شاید بھول گئے ہیں، ابھی تو آپ نے مجھے اور گدھے کو آنے کی اجازت دی ہے، بھلا میں کہیں بغیر اجازت آ سکتا تھا؟ غرض یہ کہ خبیث نے وہ چکنی چپڑی باتیں کرنی شروع کی کہ اللہ کی امان، مگر جناب نوح علیہ السلام کب اس کی باتوں میں آنے والے تھے۔ اس وقت آپ کا ارادہ ہوا کہ اسے کشتی سے اتار دیا جائے کہ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے۔ فرمایا کہ اے نوح، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور یہ ارشاد کرتا ہے کہ شیطان کو کشتی سے نہ نکالو اور اسے یہیں رہنے دو۔ ہماری قدرت کی اسی معاملے میں بڑی حکمتیں ہیں جنہیں تم نہیں سمجھتے مگر ہم ہی جانتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت نوح علیہ السلام خاموش ہو گئے اور اس لعین کو وہیں بیٹھا رہنے دیا، لیکن پھر تھوڑی ہی دیر میں آپ نے اسے نصیحت کرنی شروع کر دی کہ اے ابلیس، تو نے اپنے آپ کو کیوں مردود اور شقی بنا دیا اور کس لیے تو راندہ درگاہ ہوا؟ جواب میں یہ پرانا حاضر جواب کہتا ہے کہ حضرت، میں اپنے آپ کو اس بلا سے نجات دینے کے لیے اور اس مرض کی دوا کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ کچھ آپ کے پاس اس کا علاج ہے تو بتائیے، تاکہ میں خدا کا مقرب بندہ دوبارہ بن سکوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ابھی توبہ کر لے۔ اس پر شیطان بولا کہ ابھی توبہ قبول بھی ہوگی یا نہیں، آپ ذرا معلوم کر لیجئے تاکہ ابھی توبہ کر لوں۔ نوح علیہ السلام کے دل پر ان خالص اور مخلص باتوں کا بے حد اثر ہوا، اور اسی وقت آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا کہ خداوند، یہ توبہ کرتا ہے، اس کی توبہ قبول فرمائی جائے۔ وہاں سے خطاب آیا کہ اے نوح علیہ السلام، تم اس دھوکے باز کے فریب میں نہ آؤ اور اس کی تمام باتوں کو جھوٹا جانو، یہ بڑا مکار اور بڑا ابلا فریبی ہے۔ اے نوح علیہ السلام، تم اس کا جھوٹ سچ آزما کر دیکھ لو
اور اس سے کہو کہ یہیں اور اس کشتی میں حضرت آدم علیہ السلام کا تابوت رکھا ہوا ہے، تو اسے سجدہ کر لے اور مقربین میں داخل ہو جا۔ یہ سن کر حضرت نوح علیہ السلام نہایت خوشی خوشی ابلیس سے آ کر کہتے ہیں کہ یہ آدم علیہ السلام کا تابوت ہے، تو اسے سجدہ کر لے اور مقربین میں داخل ہو جا۔ یہ سن کر شیطان لعین نے ایک قہقہا لگایا اور کہا، یہ جب زندہ تھے اور جنت کی بادشاہی کر رہے تھے جب تو ہم نے انہیں سجدہ کیا نہیں، اب جب کہ یہ خاک ہو گئے ہیں تو میں انہیں کیوں کر سجدہ کر سکتا ہوں؟ اتنا سنتے ہی حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیا اور دوسرے امور متعلقہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ واللہ عالم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بتاتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہود کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے 10 محرم کا روزہ رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کیسا روزہ ہے؟ یہودیوں نے جواب دیا کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو دریا سے نجات دی اور فرعون کو غرق کیا، اور یہی وہ دن ہے جس میں نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے موسیٰ کا زیادہ قریبی ہوں اور اس دن کے روزے کا زیادہ حقدار ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ جس شخص نے بغیر کھائے پیے صبح کی وہ اپنا روزہ مکمل کرے، اور جس نے اپنی بیوی سے مباشرت کی ہے تو وہ اپنا باقی ماندہ دن اسی طرح مکمل کرے۔ محمد اسحاق فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے طوفان کو ختم کرنا چاہا تو اس نے روئے زمین پر ہوا چھوڑ دی، جس سے پانی رک گیا اور زمین کے چشمے ابلنا بند ہو گئے اور پانی کم ہونا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ بالکل خشک ہو گیا۔ اہل کتاب کے خیال کے مطابق کشتی 7ویں مہینے رجب کی 17 تاریخ کو جودی پہاڑ پر رکی اور 10ویں ماہ کی پہلی تاریخ کو پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آنے لگیں۔ جب 40 دن مزید گزر گئے تو نوح علیہ السلام نے کشتی کا روشن دان کھولا جو اس میں پہلے ہی سے بنا دیا گیا تھا، اور کوے کو بھیجا کہ پانی کے متعلق خبر لائے، لیکن وہ واپس نہ آیا۔ پھر کبوتر کو بھیجا، وہ کچھ دیر کے بعد واپس آیا تو انہوں نے اس کے پاؤں پر کوئی ایسی نشانی نہ دیکھی جس سے اندازہ ہو کہ وہ کہیں بیٹھا ہے۔ نوح علیہ السلام نے روشن دان سے ہاتھ باہر نکال کر اس کو پکڑ کر کشتی میں داخل کر دیا۔ پھر 7 دن کے بعد دوبارہ پانی کے متعلق معلومات کرنے کے لیے اس کو بھیجا تو وہ لوٹ کر نہ آیا۔ پھر شام کے وقت واپس آیا تو نوح علیہ السلام نے معلوم کر لیا کہ زمین کی سطح ظاہر ہو چکی ہے۔ طوفان کے آنے سے لے کر نوح علیہ السلام کے کبوتر بھیجنے تک جب 1 سال مکمل ہوا اور دوسرے سال محرم کی پہلی تاریخ ہوئی تو روئے زمین مکمل طور پر ظاہر ہو گیا اور نوح علیہ السلام نے کشتی کا ڈھکنا کھول دیا۔ اہل کتاب کے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ تو نکل، تیری بیوی، تیرے بیٹے، ان کی بیویاں بھی نکلیں اور تمام چوپائے کشتی سے باہر نکل آئیں تاکہ نسل بڑھے اور پھیلے اور زمین میں انسانوں کی آبادی بڑھے۔ پس کشتی سے تمام جانور، چرند پرند، انسان سب اترے۔ پھر نوح علیہ السلام نے ایک ذبح خانہ بنایا اور تمام حلال چوپائے اور پرندے اللہ کے نام پر قربان کر دیے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام سے وعدہ کیا گیا کہ آئندہ ایسا زبردست طوفان اہل زمین پر نہیں آئے گا، اور اس وعدے کی یادگار کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قوس و قزح کی علامت بنا دی جو بادل میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ طوفان میں ڈوبنے سے بچاؤ کی نشانی ہے۔ ناظرین، اب ذکر کریں گے کہ طوفان نوح کے بعد دنیا کیسے آباد ہوئی۔ مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ طوفان نوح کے بعد کشتی نوح سے اترنے والے افراد کی تعداد 80 تھی۔ روئے زمین کے یہ نئے باسی تھے جنہوں نے خود اور بعد میں ان کی اولادوں نے دنیا کو نئے سرے سے آباد کیا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق سن 29,998 قبل مسیح میں کشتی سے اتر کر پہل یہ لوگ بابل کے اطراف آباد ہوئے۔
جس کا نام سوق شمانین یعنی 80 افراد کا بازار رکھا گیا۔ یہ مختلف زبانیں بولتے تھے، جبکہ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انہیں ایک نئی زبان سے روشناس کرایا، جسے آج ہم عربی کے نام سے جانتے ہیں۔ طوفان سے قبل حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی عمر 98 برس بتائی جاتی ہے، لیکن اہل تورات سے مروی ہے کہ طوفان سے قبل نوح علیہ السلام کی کوئی اولاد نہ تھی، اور جتنی بھی اولاد ہوئی وہ طوفان کے بعد کشتی سے اترنے کے بعد ہوئی۔ یہ روایات مستند نہیں ہیں۔ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد تمام لوگ ہلاک کر دیے گئے سوائے ان لوگوں کے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لائے تھے، اور آج یہ نسل نوح علیہ السلام کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم نے بھی سورۃ الصافات میں اس طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم نے اس کی اولاد کو باقی رکھا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ نوح علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے اور وہ دونوں طوفان سے قبل ہی وفات پا چکے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام کنعان اور دوسرے کا عامر تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نوح علیہ السلام کے ہاں سام پیدا ہوا، اس کی اولاد سفید اور گندمی رنگت کی تھی۔ دوسرا بیٹا حام پیدا ہوا، اس کی اولاد کالی اور سفید تھی۔ تیسرا بیٹا یافس پیدا ہوا، اس کی اولاد گہرے سرخ اور زرد رنگ کی تھی، اور چوتھا بیٹا کنعان تھا جو کہ طوفان میں غرق کر دیا گیا۔ اہل عرب کنعان کو یام کے نام سے پکارتے ہیں۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تمام انسان نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تمام انسان اولاد نوح ہیں۔ بابل کا شہر طوفان نوح سے پہلے موجود تھا، شاید اسی لیے ایک مورخ نے لکھا ہے کہ ان 80 افراد کی آبادی میں اضافہ ہوا تو انہوں نے بابل میں سکونت اختیار کر لی اور اسے نئے سرے سے آباد کیا۔ ابتدا میں اس کا رقبہ 96 کلومیٹر تھا۔ ان کی افزائش نسل کا سلسلہ جاری رہا، حتیٰ کہ 1 لاکھ آبادی ہو گئی تو انہوں نے بابل سے نکل کر ارد گرد کے علاقوں میں رہائش اختیار کی، اور پھر یہ دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلتے چلے گئے۔ ناظرین، یہ تھی حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی جو آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کی۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ تاریخ ساز ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریں گے۔